بدتر والے کی نکالیں پہلے، یہ بہتر ہوگا۔ احکام کی کتاب میں ایک لفظ ہے احتضار۔ احتضار مطلب حاضر ہونا، مطلب وہ چیزیں جو اس کی زندگی میں اس کے سامنے حاضر نہیں ہوتی، جب وہ حالت احتضار میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ چیزیں حاضر ہونے لگتی ہیں۔ روایت میں لکھا کہ 3 چیزیں انسان جب حالت احتضار میں ہوتا ہے، جاکنی کی عالم میں ہوتا ہے، تو 3 چیزیں اس کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔ کہا کون سی؟ میں نے کہا جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے مال آتا ہے، مرنے والا مال سے مخاطب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ انسان حالت احتضار میں ہے، جاکنی کی عالم میں ہے، مال آیا، مرنے والا مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے لیے بڑے بھائی سے لڑائی کی، میں نے تیرے لیے گالی بھی بکی، میں نے تجھے کمانے کے لیے حرام کام بھی کیا، میں نے تجھے کمانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا، تو مجھے کیا دے گا؟ مال کہتا ہے مرنے والے سے سنو، تم نے چاہے جو کیا ہو ہمارے لیے، ہم بس تمہارے لیے کفن کا انتظام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان مرنے والا مایوس ہو گیا۔ قبلہ واقعہ محسوس کرنے کا مقام ہے۔ مرنے والا مایوس ہو گیا، مال سے کہنے لگا بتاؤ میں نے اس کے لیے کیا کیا کیا۔ اب اس کے سامنے اولاد آتی ہے، رے بیٹا یہ جو حرام کام کیا، میں نے مال اکٹھا کیا، بلڈنگ بنائی اور ساری چیزیں کی، سب تمہارے لیے تو کیا ہے، یہ بتاؤ تم مجھے کیا دو گے؟ اولاد کہتا ہے ابا سنیے، ہم بس آپ کو قبر تک پہنچا دے سکتے ہیں، اس کے بعد سے ہم چلے جائیں گے، ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ مرنے والا مایوس ہو گیا، پریشان ہو گیا، خدا کی قسم۔ اب وہ مایوس ہو کے اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اعمال، میں نے تجھے بڑا حقیر سمجھا، تجھے بڑا چھوٹا سمجھا، اذان ہو رہی تھی، روم میں پڑا ہوا موبائل کھیل رہا تھا، نہ جانے کیا 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 میں نے، تو مجھے کیا دے گا؟ کہا میں تیرے قبر میں کام آؤں گا، میں تیری برزخ میں تیرا کام آؤں گا، میں محشر میں تیرا کام آؤں گا۔ اب روایت یہ کہتی ہے، روایت آگے بڑھی، آیات اور روایت یہ بتاتی ہے کہ ابھی یہ تینوں چیزوں سے مخاطب ہو چکا تھا، اسی اشنا میں اس کے سامنے ملک الموت حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا! خدا کا شکر ادا کریے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ ملک الموت حاضر ہو گئے، ملک الموت آیا، کہنے لگا، اس نے سب سے پہلے ہمارے کارناموں کی لسٹ نکالی۔ قبلہ کیا لسٹ نکالی؟ نام سید مونس رضا نقوی، پیشہ کیا ہے؟ مولانا ہے۔ اچھا مولانا ہے، ماشاءاللہ سلامت ہے، مولانا ہے۔ اب ملک الموت آگے بڑھا، نام مونس رضا نقوی، پیشہ مولانا ہے۔ اچھا کردار دیکھا، ہر بات پہ بندہ گالی دیتا ہے، یہ مولانا بنیں گے، یہ مولانا ہے، مولانا ہے۔ گاؤں میں اپنے گئے، ایک جگہ سے وعدہ آیا، صاحب وہاں پہ جو ہے غریب لوگ تھے اور پیسہ جو ہے تھوڑا سا کم تھا۔ دوسری جگہ سے بڑی پارٹی آ گئی، اب کام یہ کیا کہ مجلس وہاں پڑھنے نہیں جا رہے ہیں جہاں کم پیسہ مل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں جہاں زیادہ پیسہ مل رہا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اور باپ رے، امام کے سپاہی ہے، مولانا ہے، کردار یہ ہے۔ اب روایت اور آیت یہ کہتی ہے ملک الموت مرنے والے کی طرف مخاطب ہوگا، کہے گا فیما کنتم، کہاں تھے؟ یہ اعمال ہے تمہارے، یہ کردار ہے تمہارے، فیما کنتم، قرآن کہتا ہے فیما کنتم، کہاں تھے؟ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کام یہ کرتے ہیں، اچھا محدود مجھے کر دیا اس مائک کی وجہ سے، تھوڑا سے اشارہ کرنا جائے، گر گرا جائے، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ فیما کنتم، کہاں تھے؟ انسان کا مزاج یہ ہے، ابا پوچھ نے کہا فوراً بہانہ یاد آ جاتا ہے، گئے تھے غریب کی مدد کر رہے تھے، فلاں کام سے گئے تھے، کام کر رہے تھے، یہ انسان کے پاس بہانے بڑھے۔ اب وہاں پہ بھی ملک الموت کے سامنے کہے گا، آیت یہ کہتی کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے،
اچھا زمین میں کمزور، مطلب یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارا روم جو ہے رئیسی بھائی سے پہلے روم تھا ہمارا، اور معاملہ یہ ہوا کہ ہم روم سے نکلنا چاہتے تھے مسجد کے لیے، رئیسی بھائی نے مجھے دھر دھر پوچھا نکل جاؤ تمہیں مار کے پھینک دیں گے، نکلو تم نے ایسا کام کیا ہم تمہیں ماریں گے، بہت ماریں گے، مطلب اتنا ڈرا دیا کہ ہم جو ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہمیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، لیکن ملک الموت کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ملک الموت ہے۔ آیت آگے بڑھی کہتے ہیں کہ تمہیں ہجرت نہیں کر جانا چاہیے تھا، ارے تبلیغ دین کے لیے تمہارے نبی نے مکے سے ہجرت کی، تبلیغ دین کے لیے حسین نے مدینے سے ہجرت کی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اب روایت آگے بڑھی، آیت آگے بڑھی، آیت یہ کہتی ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کو ملک الموت اس کے چہرے پہ مارے گا، پھر پیٹھ پہ مارے گا، اور مار کے اس کی روح قبض کر لے گا۔ بات فائنل ہو گئی کہ کس طرح سے کہ ایک ریشم کی چادر کسی کانٹے پہ ڈال دی جائے اور کھینچ لی جائے یا اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اس طرح سے اس کے بدن سے روح نکلے گی، یہ اس کی روح ایسے نکلے گی جو جانور والے سے بدتر ہے۔ بات فائنل ہو گئی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ معاملہ ہے، ایک روایت جو یہ تھی یہ ختم ہو گئی۔ اب دوسری روایت کہ بدن سے روح ایسے نکالی جائے گی جیسے پھول سے خوشبو۔ بڑا خشک موضوع میں لے کے بیٹھتا ہوں، واقعی مجھے کوئی بابا اور نعرہ حیدری کی اس وقت ضرورت نہیں تھی کیونکہ سنجیدہ ماحول ہے۔ بہرحال ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب پھول سے خوشبو والے کی روح نکالی جائے، امام نے کہا کہ جو اپنے نفس پہ قابو کر لے اور اپنی عقل کو نفس پر غالب کر دے وہ فرشتہ نہیں، فرشتوں سے افضل ہے۔ اب بھائی جب فرشتہ روح نکالنے والا کون ہے؟ کہیں گے فرشتہ، فرشتوں سے افضل ہے انسان، روح نکالے گا کیسے نکالے گا بھائی؟ فرشتوں سے افضل ہے، عالم کیا ہوگا؟ مثلا پیکر صاحب جو ہے ہم سے بڑے ہیں، ہم سے بزرگ ہیں، اب میں ان کے سامنے کہوں گا کیسے قبلہ سرکار آ جائیے تھوڑا سا یہاں پہ آ جائیے۔ بہرحال اسی طرح سے روایت اور آیت یہ کہتی ہے جب ملک الموت آئے گا چلیے حکم ہے خدا کا، چلیے حکم ہے۔ اب یہ جو مومن بندہ ہے یہ مومن بندہ پریشان ہوگا، چاہے جتنا مومن ہے لیکن اس کے دل میں آیت یہ کہتی ہے کہ اس کے دل میں کچھ آرزو ہوگی۔ کہاں ہماری کچھ آرزویں باقی ہے، کیا آرزو ہے؟ مثلا میں یہ اپنے الفاظ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں کہ جب ملک الموت اس کے سامنے آئے گا، مومن بندہ ہے، چلیے نوکری کا سوال ہے صاحب اور اللہ کا حکم ہے چلنا تو پڑے گا، وہ فوراً کہے گا ہماری کچھ آرزویں ہیں۔ آرزویں کیا؟ ابھی جو ہے ہم داروغہ پولیس تھے اور معاملہ یہ ہوا کہ ہم ریٹائر ہونے والے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ ممبئی میں بڑے لڑکے نے جو ہے گھر بنوا رکھا ہے، وہاں بھی جانا ہے، بڑے لڑکے سے ملنا ہے، بڑے لڑکے کے گھر میں ایک لڑکا ہوا ہے اس کی بھی بدھائی دینی ہے، جو مطلب کہ مبارکباد پیش کرنی ہے، ساری چیزیں ابھی باقی ہے، اور جو ہے چھوٹے لڑکے نے لکھنؤ میں یا کراچی میں جو ہے گھر خرید رکھا ہے، وہاں بھی جانا ہے، کافی چیزیں ابھی باقی ہے۔ تو ملک الموت کہے گا کیا تمہیں اس سے بہتر جگہ دکھا دی جائے؟ کہا کہ کیا؟ اب ملک الموت اس کے سامنے جنت کا ایک حصہ پیش کرے گا، وہ دیکھتا رہے گا، مگن ہو جائے گا، دیکھتا رہے گا، کہا اور کچھ دیکھنا ہے؟ کہا ہاں دیکھنا ہے۔ اب وہ سامنے علی کا چہرہ رکھے گا، حسین کا چہرہ رکھے گا، حسن کا چہرہ رکھے گا، وہ تڑپ جائے گا، ارے یہ وہی ہمارے مولا ہیں جن کے لیے ہم چندہ اکٹھا کرتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، محفلیں کرتے تھے، یہ وہی مولا۔ ابھی یہ امام اور معصومین کے چہرے کی طرف دیکھتا رہے گا، اس کی روح نکل جائے گی۔ اب سمجھے وہ پہلی والی روایت کہ انسان کے بدن سے روح اس طرح نکلے گی جس طرح سے پھول سے خوشبو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔